جنوب مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک جس کا دارالحکومت تہران ہے۔ ایران کا سفر۔ ایران دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک قدیم ملک ہے۔ 7ویں صدی کے نصف میں اسلام کا عروج ساسانی شہنشاہیت کے زوال کا باعث ہوا۔ اس کے بعد ایران کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ مشہد۔ مشہد پہلے کسی جگہ کا نام نہیں تھا۔ اصل میں جس جگہ امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے وہ مشہد کہلائی، جو کہ امام کی تدفین کے بعد ہوا، کیونکہ مشہد کا مطلب ہے شہادت گاہ۔ مشہد خراسان کے جنوب میں ہزار مسجد نامی پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ آج جس جگہ پہ حرم مطہر ہے یہ حمید بن قحبہ کے گھر کے باغات میں سے تھا، اور یہ ثنا آباد گاؤں کہلاتا تھا، جو کہ طوس سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ حمید بن قحبہ طوس کا حکمران تھا۔ اس روزے کی مناسبت سے اس شہر کا نام مشہد رکھا گیا۔ یہ روزہ شہر مشہد کے عین مرکز میں واقع ہے۔ دنیا کے مقدس مقامات زیارت میں شہر مشہد کا ایک منفرد اور یکتا مقام ہے۔ اس کی وجہ یہاں موجود 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا عظیم الشان روزہ ہے۔ یہ ذریعہ مبارک جو ہماری نظروں کے سامنے ہے یہ شہادت گاہ امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ بے شک یہ اسی ہستی کی آل میں سے ہیں جس کا ذکر ہم درود پاک میں کرتے ہیں۔ روزے کی جالیوں سے ایک متصل ہجوم کہتا ہے دھڑکنوں سے کہ اس روشنی کو چوم، ہر گام پر دھڑکتے دلوں کا پیام لے، اے مشہد عظیم ہمارا سلام لے۔ یہاں دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین امام کے در پر حاضری دینے آتے ہیں، اور اس بارگاہ سے مشرف بازیارت ہونے کے ساتھ اس جگہ کی علمی اور روحانی کرامات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت 148 ہجری یعنی 765 عیسوی میں مدینہ میں ہوئی۔ آپ 7ویں امام حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کے دادا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابن محمد الباقر علیہ السلام ابن زین العابدین علیہ السلام ابن امام حسین علیہ السلام ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی امام علی علیہ السلام اور خون رسالت بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے بچپن سے ہی اپنے والد امام کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ دینی تعلیمات اور پرورش میں رہنمائی پائی۔ امام رضا میں خدا کی طرف سے دی ہوئی دانائی اور حکمت کو ابھرتا دیکھ کے امام کاظم کی آنکھیں امام رضا کو اپنے بعد امام بنتا دیکھ رہی تھی۔
امام رضا جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے اور دین سے متعلق لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے، حالانکہ ابھی آپ پہ امامت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ امام رضا دین و فقہ سے واقفیت میں انتہائی درجے پر فائز تھے، اسی لیے آپ کو لوگ اماموں کا عالم کہتے۔ امام موسیٰ کاظم نے اپنی زندگی میں خود امام رضا پہ اپنے بعد امامت ظاہر فرمائی۔ اس کا ذکر آپ نے اپنے رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں سے فرمایا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے گزرنے کے بعد خلیفہ امین کے 5 سال کا دور امام رضا کے لیے بے حد سکون والا سال تھا۔ اس دور میں لوگ امام رضا سے آزادی سے ملتے اور ان سے دینی تعلیمات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے بارے میں بھی جاننے لگے۔ امام رضا علیہ السلام نے کئی مشہور عالم دین کو فقہی اور جدید علوم کی تعلیم دی۔ ان میں سے مشہور جو کہلائے وہ اصحاب اجماع ہیں۔ ان اصحاب کی روایت مستند ہے اور آج کے دور کے علماء بھی ان کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ خلیفہ امین مامون الرشید کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ دونوں ہارون الرشید کے بیٹے تھے۔ امین ہارون کی پہلی بیوی زبیدہ خاتون کا بیٹا تھا جو قریش کے خاندان سے تھی، لیکن مامون کو امین کی حکمرانی کھٹکتی تھی۔ ابھی امین کو حکومت کرتے 5 سال ہی گزرے ہوں گے کہ مامون نے ایک سازش رچائی اور رات کے اندھیرے میں امین کو تنہائی میں لے جا کر قتل کر ڈالا اور خود عباسی خلافت کا تخت سنبھال لیا۔ یہ دور مامون کے لیے مشکل دور تھا، کیونکہ امین کے دور میں امام کے حمایتیوں میں خاطر خواہ اضافہ ہو چکا تھا اور لوگ مامون کی حکومت کو جائز نہیں مانتے تھے۔ اسی وجہ سے امام کے حمایتیوں اور مامون کے محافظوں میں جھڑپیں عروج پر پہنچنا شروع ہو گئی۔ ایسے وقت میں مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام کو رستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ امام 52 برس کے تھے۔ مامون الرشید نے امام کو دوست طلب کیا۔ امام مدینے کو خیر باد کہہ کے مامون الرشید کے فوجی قافلے کے ہمراہ مرو پہنچے۔ یہ تقریباً 3,500 کلومیٹر لمبا سفر تھا، جس کو پورا ہونے میں تقریباً 6 ماہ لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام کو ایسے راستوں سے لے کے جایا گیا جہاں ان کو کوئی جانتا نہ ہو اور وہ تنہا ہو۔ مرو جاتے ہوئے امام راستے میں نیشاپور پہنچے۔ یہ ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ امام رضا علیہ السلام ان کے شہر میں تشریف فرما ہے تو یہ سن کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مامون کے فوجی قافلے کو گھیر لیا، اور ان لوگوں میں جو چند عالم دین تھے انہوں نے امام سے درخواست کری کہ اپنا چہرہ ان کو دکھائیں تاکہ وہ بھی آل رسول کے نور کی زیارت کر سکیں۔ انہوں نے امام سے کوئی حدیث یا فرمان سنانے کی درخواست کری، وہ ان کے اس شہر کے لیے تحفہ سمجھی جائے گی۔ اس حدیث کو وہاں موجود تقریباً 20,000 افراد نے نقل کیا۔ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے۔ امام نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات خود خدا سے سنی۔ خدا فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ ایک قلعے کی مانند ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس کی کچھ شرائط ہیں جن میں سے ایک میں ہوں۔ امام کا قافلہ آگے چلا۔
کچھ دور آگے چل کر امام نے ظہر کی نماز کے لیے رکنے کو کہا اور فرمایا وضو کے لیے پانی لے آؤ۔ کاروان والوں نے کہا ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ امام نے ایک جگہ بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے مٹی کو ہٹانا شروع کیا تو وہاں معذر رونما ہوا اور زمین سے ایک چشمہ جاری ہوا، جس سے امام اور دوسرے لوگوں نے وضو کیا اور وہاں نماز پڑھی۔ یہ چشمہ آج بھی جاری ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ امام کی مقبولیت اور حمایتیوں میں بے پناہ اضافے کی خبر جب عباسی خلیفہ تک پہنچی تو اس نے امام کے گرد اپنے مخبر تعینات کر دیے۔ مامون الرشید ایک سازشی اور شاطر حکمران تھا۔ اس نے امام رضا علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے امام کو اپنی حکومت میں اپنا نائب یعنی عباسی حکومت کا شہزادہ مقرر کیا۔ اس عہد کے ایک سال کے اندر ہی سن 2003 ہجری یعنی 817 صدی عیسوی میں مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا۔ امام کی عمر 54 برس تھی۔ مامون الرشید نے امام کو انہی باغات میں سے ایک باغ میں انگوروں میں زہر شامل کر کے شہید کیا، جن باغات کے پھول امام کے روزے کی زینت بنتے ہیں۔ یہ سفر کے مہینے کا آخری دن تھا جب امام نے اپنے زندگی کے آخری چند لمحات اپنے 7 سالہ بیٹے یعنی نوے امام حضرت محمد جواد علیہ السلام کو گلے لگا کے اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ حق کا وہی حشم ہے، وہی ہے بقا کی شان، ہے پرتو رسول امام رضا کی شان۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین امام کے در پہ حاضری دینے آتے ہیں اور اس بارگاہ سے مشربہ زیارت ہونے کے ساتھ اس جگہ کی علمی اور روحانی کرامات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ روزے پہ لگے یہ پھول جب باغ میں لگائے جاتے ہیں، ان پہ پانی دینے والے باغبان کے مطابق وہ وضو کر کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے اور پھولوں پہ پانی ڈالتے ہوئے درود پاک کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھتا ہے، کیونکہ انہی پھولوں نے امام علیہ السلام کے روزے کی زینت بننا ہوتا ہے۔ روزے کے اطراف میں موجود وسیع و عریض صحن خوبصورت پھولوں سے سجے ہیں۔ ان میں سے ایک صحن خمینی ہے۔ اس صحن خمینی سے دائیں جانب مرکزی عجائب گھر یعنی سینٹرل میوزیم ہے، جس میں امام رضا علیہ السلام کے دور کے سکے، برتن، اسلحہ وغیرہ نمائش کے لیے موجود ہے۔ اس عمارت میں سب سے قیمتی چیز وہ کتبہ ہے جو امام رضا علیہ السلام کی قبر پہ نصب تھا۔ اس کتبے پہ سورہ مائدہ کی 55ویں یعنی 55th آیت لکھی ہوئی ہے۔ صحن خمینی سے گزر کر آپ صحن آزادی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ حرم مطہر کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس صحن میں 4 بڑے دروازے ہیں، جن میں سے سب سے خوبصورت ایوان قلعہ ہے، جو کہ 20 میٹر اونچا ہے اور اس
دروازے کو مکمل خالص سونے سے بنایا گیا ہے۔ اسے نصیر الدین شاہ نے سن 1848 سے 1896 کے درمیان قاجاری دور میں تعمیر کروایا۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین میں سے روزانہ تقریباً 40,000 لوگوں کو ایک وقت کا مفت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری آستانہ قدس نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا